GB میں کوئی ایونٹ پروگرام اویئرنیس سیشن نہیں ہوا، جس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بھی حل نہیں ہوا۔ یہ جو ایکٹیویزم کا جو دن تھے، گلگت بلتستان کی جو خواتین ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ جوں کے تو رہ گئے، ان کے مسائل پہ نہ ہی کوئی نشاندہی کی گئی اور حل کے لیے کوئی راہ بھی یا حل کے لیے کوئی وے آؤٹ بھی نہیں نکلا۔ بہت سارے NGOs یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کا نام بھی ان کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ جو NGOs ہے جو فنڈ بٹورنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ گلگت بلتستان میں اگر خواتین کے ایشوز پر اگر دیکھا جائے تو کسی نے بھی سنجیدگی سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ جی، اگر ہم بات کریں 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی تو یہ ایک کمپین ہے جو 25 نومبر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 10 دسمبر تک یہ جاری رہتی ہے۔ اس جو ایکٹیویزم کا جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کا جو بنیادی میں مقصد آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہے کہ اویئرنیس دینا ہے کہ جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے خواتین کو، خاص کر لڑکیوں کو، مگر آج ہم نے دیکھا کہ یہ جو ڈیز تھے ان کا لاسٹ دن تھا اور اس حوالے سے کسی قسم کا GB میں کوئی ایونٹ پروگرام اویئرنیس سیشن نہیں ہوا، جس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بھی حل نہیں ہوا۔ یہ جو ایکٹیویزم کا جو دن تھے، گلگت بلتستان کی جو خواتین ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ جوں کے تو رہ گئے، ان کے مسائل پہ نہ ہی کوئی نشاندہی کی گئی اور حل کے لیے کوئی راہ بھی یا حل کے لیے کوئی وے آؤٹ بھی نہیں نکلا۔ تو بہت ہی اس کو میں کہوں گی کہ ہمارے لیے مایوسی، جی بہت ہی زیادہ مایوسی ہو گئی کہ ہماری جو ممبران اسمبلی خواتین تھی انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ہمارے جو NGOs تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی ایکشن یا ایکشن پلان نہیں دیا۔ خواتین کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، خواتین کے ایشوز کو حل کرنے کے حوالے سے، خواتین کے جو ایشوز ہیں گلگت بلتستان میں اس وقت وہ سب سے اہم جو مسئلہ ہے ان کو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، خواتین کو انہیریٹنس کے جو ہے ایشوز کا سامنا ہے، وراثت میں ان کو حق نہیں مل رہا، خواتین کے جابس کے حوالے سے مسائل ہیں، خواتین کو گھریلو تشدد کا خواتین جو ہے شکار ہے، مگر ان کے حل کے لیے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ ان کے حل کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ آج بھی تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، لیکن آج بھی ہم گھر کے ایک ایشوز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے جو مسئلے ہیں GB کی خواتین کے مسئلے حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، نہ ہی کسی ایکٹ پہ، قانون پہ کام ہو رہا ہے، نہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گی کہ خدا را آپ لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور خواتین کے جو مسائل ہیں گراس روٹ لیول پہ آپ جائیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالیں۔ اگر آپ پریکٹیکل اگر آپ دیکھیں گے تو گلگت بلتستان میں جو NGOs ہے جو خواتین کے حقوق کے نام پہ یہاں پہ کام کر رہی ہے، ان کا رول جو ہے وہ ایز سچ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت سارے NGOs یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کا نام بھی ان کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ جو NGOs ہے جو فنڈ بٹورنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ گلگت بلتستان میں اگر خواتین کے ایشوز پر اگر دیکھا جائے تو کسی نے بھی سنجیدگی سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ خواتین کے مسائل جو کہ تو ہیں، جو بھی غیر سرکاری تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس یہاں پہ نہیں ہے کہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان کا کیا کام ہے اور انہوں نے یہاں پہ کن امور پہ یہاں پہ وہ کام کر چکے ہیں۔ اگر آپ بات کریں گلگت بلتستان میں ابھی تک خواتین کے حقوق کے متعلق ابھی تک کوئی بل اسمبلی سے پاس نہیں ہوا ہے، نہ ہی اگر کوئی بل پاس ہوا بھی ہے تو ان پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو چکا ہے۔ تو یہ ہماری ایک اگر دیکھا جائے تو جو خواتین ہیں، جو خواتین کے نام پہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں، یا جو سرکاری ادارے ہیں جو یہاں پہ بنائے گئے ہیں خواتین کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور خواتین کی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خواتین کی کیا ترقی ہو رہی ہے، ان کے لیے کیا ادارے انہوں نے بنائے ہیں،
تو وہ بھی نظر آ رہا ہے. خواتین کے نام پہ یہاں پہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے مختلف NGOs کے ذریعے، اور جو ہمارے سرکاری ادارے بھی کچھ اس میں شامل ہیں جو گلگت بلتستان کے خواتین کے ڈیولپمنٹ اور خواتین کے ایسے سرگرمیاں جس طرح گھریلو تشدد کے شکار خواتین کو شیلٹر فراہم کرنا، اس حوالے سے اگر پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں تو کوئی کام یہاں پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. گلگت بلتستان میں کئی سالوں سے دارالامان کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے.